ماں نہیں ساس ہوں میں ڈرامہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ عروج جب وسائی سے یہ کہے گی کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ مہرین آنٹی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب مجھے یوں لگنے لگا ہے کہ جیسے مہرین آنٹی بالکل ٹھیک ہیں اور باقی سب غلط ہیں۔ تو وسائی کہے گی کہ ہاں ایسا ہی ہے، باقی سب غلط ہیں۔ تو عروج اسے بڑی کھوجتی ہوئی نگاہوں سے دیکھے گی کہ وسائی اس طرح سے یہ بات کیوں کر رہی ہے، لیکن وسائی وہیں چپ ہو جائے گی، کیونکہ بہت سارے راز ہیں جو ابھی بھی وسائی کے دل میں ہیں، وہ فی الحال انہیں کھولنا نہیں چاہتی۔ جیسے کہ وسائی نے ابھی تک یہ تو عروج کو نہیں بتایا کہ سلمان شائستہ اور ادریس کا بیٹا ہے، اور دولت کی لالچ میں شائستہ نے اپنا بیٹا مہرین کو دے دیا تھا تاکہ جتنی بھی دولت ہے وہ آٹومیٹکلی سلمان کے نام ہو جائے۔ اب عروج سے تو رہا نہیں جاتا، جب سے اسے یہ پتہ چلا ہے مہرین اس کی ماں ہے، وہ بس چپ چاپ اس کو دیکھنا چاہتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ جب وہ نیند میں ہو تب وہ جا کر اسے دیکھتی رہے۔ لیکن جب عروج ایسا کرے گی تو مہرین کی نیند سے ایک دم سے آنکھ کھل جائے گی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی کہ میرے سوتے ہوئے عروج میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ اس کو تو یہی وہم ہوگا کہ یہ لڑکی پاگل تو ہو ہی چکی ہے، ساتھ کی ساتھ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ عروج تو جب نیند سے اٹھتی ہوئی مہرین کو غصے میں دیکھے گی تو بنا کچھ کہے وہاں سے بھاگ جائے گی اور مہرین کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ عروج تو اب اپنے دل کی تمام باتیں وسائی سے ہی کرے گی، کیونکہ وسائی ہی ایک ہے جسے عروج کا راز پتہ ہے، اور وہ بہت خوش بھی ہے کہ یہ ہماری اریج بی بی ہیں۔ عروج کہتی ہے وسائی قدرت بھی کیا کھیل کھیلتی ہے، مجھے کس طرح سے اس گھر میں لے آئی، سلمان سے میری شادی اور پھر تمہارے روم میں جا کر وہ تصویر دیکھنا۔ عروج تو اللہ کی بہت شکر گزار ہوگی۔ ابھی عروج اور وسائی آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے ہوں گے کہ شائستہ ان کے روم کے باہر سے گزرے گی اور وہ تمام باتیں سن لے گی، اور پھر وہ اپنے روم میں جا کر سوچے گی کہ یہ عروج اور وسائی کون سے راز کی بات کر رہے تھے اور کس فوٹو کی بات کر رہے تھے۔ شائستہ تو یہ خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی کہ عروج دراصل اریج ہے، کیونکہ شائستہ ہی تو اس کی گناہ گار ہے۔ اس نے ہی تو اس معصوم سی بچی کو اس کی ماں سے جدا کر کے اس جنگل میں ویرانے میں پھینک دیا تھا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ راز کھلے گا کہ شائستہ نے ہی یہ سب گناہ کیا تھا تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور مہرین کی جب یادداشت واپس آئے گی اور اسے پتہ چلے گا کہ عروج دراصل میری بیٹی اریج ہے، تو وہ کتنا پچھتائے گی کہ میں عروج کو خواہ مخواہ اس گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی، یہ تو میرا اپنا خون ہے۔ تو دوستو ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی سے اس چینل اردو ٹی وی ڈراماز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔